الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ فتح مدنی سورت ہے، اس میں 4 رکوعات اور 29 آیات ہیں۔ مدنی سورت کے حوالے سے اس کا نام سورہ فتح کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ایک تو پہلی ہی آیت کے اندر لفظ آتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحا مبینہ، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مبین عطا فرما دی۔ تو گویا ایک فتح کا ذکر ہے، لیکن اس فتح کا ذکر کے اور نام کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اس پوری کی پوری صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دور زندگی میں جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، جس کے بعد ان کو اصل میں فتح حاصل ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو زمانہ نزول کب ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدنی دور کے تقریباً 6 ہجری کا وقت ہے، اور 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ اپنے صحابہ کرام کو کیا اور عمرے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کے اظہار میں عمرے کی حامی بھر لی۔ ذیقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا آسان عمل نہیں تھا۔ 6 سالوں سے جب سے مسلمان مکہ ہجرت کر کے آئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تب سے مسلمانوں کا داخلہ مکہ میں بند کر دیا جاتا، اور کجا یہ کہ کوئی 1-2 چلا آتا، پورے کا پورا لشکر جب ایک پہنچ رہا ہے وہاں پر، اور وہ بھی ایک تلوار، جو کہ وہاں کا ایک رواج تھا کہ ہر کوئی اپنی میان میں تلوار لٹکا کے گھومتا تھا، یہ ایک نارم تھا وہاں کا۔ تو سب اپنے اسلحے کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں جا رہے ہیں، دوسرے کو تو نہیں معلوم کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ تو کجا یہ کہ چند لوگ جاتے، ایک پورے کا پورا لشکر 1500 افراد پر مشتمل مکہ اس جگہ پہ جا رہا ہے جہاں کا داخلہ مسلمانوں کے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ آنکھوں دیکھے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے نا، ایک آنکھوں دیکھے ایک ایسا اسٹیپ تھا کہ اگلا خامخواہ ہی ریٹیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ ایسے ہمارے علاقے پر چڑھائی کرنے کے لیے گویا چلے آئے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عمل کے لیے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ وہ جو ہے وہ ہم کیسے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے تو آپ جا کے عمرہ کر کے آ جائیں۔ لیکن صحابہ کرام نے چونکہ ایمانی ان کے پاس قوت تھی، ایمانی طاقت تھا، ان کے لیے بس اللہ کا یہی اشارہ کافی تھا کہ اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، تو سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جو صحابہ کرام نے آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں جانے کا قبول کر لیا تھا۔ پہلی بات تو یہ، تو چنانچہ سب کے سب نکلے۔ 1500 تو شروع میں 1500 نہیں تھے، لیکن بیچ بیچ میں مختلف قبائل آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے، تو یہ ٹوٹل تعداد 1500 بن گئی۔ ذوالحلیفہ پہنچے، جہاں آج بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، اور سارے صحابہ کرام نے بھی عمرے کا احرام باندھ لیا۔
70 اونٹ انہوں نے اپنے ساتھ لیے تھے جو ہدی کے جانور تھے اور قربانی کے لیے انہوں نے تیار کیے، اور اس میں انہوں نے گلوں میں ان کے قلادے ڈال دیے۔ ایک ایک تلوار ان کے نیاموں میں تھی، اور یہ قافلہ جو ہے مکے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اب جب پورے کا پورا قافلہ جا رہا ہے تو قریش کو معلوم ہو گیا کہ پورے کا پورا قافلہ جو ہے وہ مکہ کی جانب آ رہا ہے۔ ذی-قعدہ کا مہینہ وہ مہینہ تھا جو کہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا۔ ذی-قعدہ، ذی الحج اور پھر محرم، یہ 3 کنٹینیوسلی حرام مہینے تھے۔ اب یہ لوگ جاتے بھی تھے مکہ کی زیارت کو، اللہ کے گھر کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی وہاں پر جا رہا ہوتا تھا قافلہ تو کوئی اس کے اوپر شب خون نہیں مارتا تھا، اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، ان کو اجازت ہی نہیں تھی اس کی۔ تو چنانچہ جتنی مرضی دشمنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت کی بس کو دماغ میں رکھتے ہوئے سارے صحابہ کرام کو لے جاتے ہیں، لیکن جو مشرکین مکہ ہیں ان کے دل میں یہ آئی کہ یہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے اور ہمارے لیے آ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے پیچھے سے اسٹریٹجی پلان کر دی کہ ان کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو جو ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھیج دیا کہ آپ انہیں ایک جگہ پر جا کر عثمان کے مقام پر جا کے جو ہے وہ آپ انہیں خالد بن ولید کو انہوں نے قراء نعیم کے نام کی جگہ پر ایک جگہ تھی، وہاں پر انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ نے ان کو جا کے وہاں پر روکنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے پہلے ہی ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں اور وہاں پر ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے اور پتہ کر کے آئیں کہ قریش کی کیا نقل و حرکت ہے اور قریش کیا کرنے جا رہے ہیں آگے۔ انہوں نے وہاں پر جا کے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کی پوری خبر دی کہ انہوں نے خالد بن ولید کو وہاں پر بھیج دیا ہے اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حملے سے بچنے کے لیے اپنا رخ مکہ میں انٹری کا وہ اس سے چینج کر کے کیا کیا، حدیبیہ کی طرف چلے گئے۔ حدیبیہ کی طرف جا کے، حدیبیہ مکہ کی حدود سے بالکل وہاں پر آتا ہے، مکہ کی حدود سے میں ہی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ چلے گئے کہ ہم پر یہ حملہ آور ہو نہ ہو اور ہم نے کوئی قتال اور جدال نہیں کرنا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے جس میں قتال جدال نہ لائے۔ جب یہ حدیبیہ کی جگہ پر جا کے قیام کرتے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف معاملات شروع کیے کہ جا کے قریش سے اجازت طلب کی جائے اور ان کو بتایا جائے اپنے آنے کا مقصد کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں، ہم کوئی قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم سمپلی ایک عمرہ کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، بنی خزاعہ کا سردار جو ہے نا وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف ہمارے پیش نظر ہے۔ اور یہی بات اس نے جا کے اپنے سارے سرداروں کو بتائی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں، ان زائرین کو ہر عمرے سے مت روکیں اور ان کو آرام سے عمرہ کرنے دیں۔ لیکن قریش مکہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو انٹر ہی نہیں ہونے دینا۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا قریش مکہ کی طرف سے، کیونکہ اس زمانے میں آج تک، اس زمانے میں کیا شروع سے اب تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی مکہ اللہ کے گھر کی نیت سے آ رہا ہو اور اس کو روک دیا جائے۔ یہ پاسبل ہی نہیں تھا اور یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل والی بات تھی جو انہوں نے حرکت کر دی۔ اب ہوا یہ کہ اس شخص نے جا کے قریش کے جب سرداروں کو ساری یہ بات بتائی تو قریش کے سرداروں نے حابیش کے سردار حلیث بن علقمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی کے لیے تیار کریں، ان کو کہے کہ یہاں پر ان کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا حلیث بن علقمہ تو اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سارے کے سارا قافلے نے احرام باندھا ہوا ہے، ہدی کے اونٹ ان کے سامنے کھڑے ہیں جن کے گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی لڑنے کی نیت نہیں رکھتا۔ تو اس نے کوئی بات نہیں کی، اس کو ساری چیزوں کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے،
عمرہ کرنا ہے. اس نے یہ بغیر کوئی بات کیے مکہ گیا اور اس نے جا کر یہ ساری کی ساری بات وہاں پر بتائی اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم کو روکو گے تو حبیش اس معاملے میں تمہارا ہرگز بھی ساتھ نہیں دے گا اور میرے سارے لوگ بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں بنے کہ تم حرمتوں کو پامال کرو اور ہم تمہاری اس میں حمایت کریں. یعنی کچھ لوگ جو ہے اس کے اگینسٹ ہو گئے کہ قریش مکہ یہ عمل کیوں کر رہے. پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا. ٹھیک ہے, اس نے تو جا کے ان کو منع کر دیا. اب دیکھیں 3-4 دفعہ ان کو منع کیا جا چکا ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ ضدی اڑے ہوئے اپنی بات کے اوپر. جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا تو اس نے بھی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کہا کہ آپ رہنے دیں اور عمرہ مت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہی جواب دیا تھا جو پہلے والے بنو خزاعہ کے سردار, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم کسی لڑنے کی نیت سے نہیں آئے, ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, یہی جواب دیا. یہ جواب لے کر وہ وہاں پر گیا قریش مکہ کے سردار کے پاس اور وہاں پر جا کے اس نے کیا کہا, میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے ساتھ ساتھ بہت آبزروینٹ بھی تھا اور ہر طرح کو ہر معاملے کو محسوس کر رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا. اور اس نے کیا اپنی آبزرویشن شیئر کی اس کے ساتھ جا کے کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر گرنے نہیں دیتے اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پر اس کو مل لیتے ہیں. اب تم لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اس قدر روب, اس قدر محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے دلوں میں ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو پھر سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا, کیونکہ جو عزت میں نے ان کی دیکھی ہے وہ قیس و کسریٰ کی بھی نہیں دیکھی. گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب, صحابہ کرام کا معاملہ سب کچھ ان کو بتا دیا. اب وہ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں اور ضد میں ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں کیا نہ کریں. تو اب انہوں نے مختلف قسم کے حربے آزمانے شروع کیے. خود سے تو اسٹیپ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ مکہ میں رہتے تھے اور مکہ میں قتال جدال منع ہے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ یہ خود ہی آگے سے ریٹیلیٹ کریں اور اس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جائے. تو انہوں نے مختلف قسم کے حربے اور ٹیکٹکس آزمانے شروع کرے تاکہ لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے. تو ایک مرتبہ ان کے 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور مسلمانوں کے اوپر پتھراؤ کرنے لگے اور تیر برسانے لگے. صحابہ کرام بجائے اس کے کہ مشتعل ہوتے, صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب آدمیوں کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو حاضر کر دیا. نہ تیر چلایا, نہ تلوار چلی, نہ ہی مشتعل ہوئے, نہ بھاگے, نہ کچھ اور کیا, بلکہ صبر کے ساتھ انہی کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو احرام کی حالت میں تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ چھوڑ دیا, کچھ بھی نہیں کہا. ولا فسوقا ولا جدالا, اللہ کو احرام کے وہ احکامات ہے نا. پھر اس کے بعد ایک اور موقع آیا جس میں تنعیم کے موقع کی طرف سے 80 آدمی فجر کی نماز کے وقت حلہ بول دیا انہوں نے, اور وہ آئے اور انہوں نے اچانک چھاپا مارا. ان لوگوں کو بھی صحابہ کرام نے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا کیا, رہا کر دیا. اس طرح سے قریش کی ہر چال, ہر تدبیر مسلمانوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے, ان کو لڑائی کے لیے اشتعال دلانے کے لیے ناکام ہو گئی. کسی تدبیر نے اثر نہیں کیا. مسلمان بالکل کہنا چاہیے نا بردباری کے ساتھ, پورے کے پورے صبر اور حلم اور تحمل کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت پر جمے رہے, ڈٹے رہے, احرام کی پابندیوں کا احترام کرتے رہے اور کسی قسم کا مشتعل ہونے کا معاملہ مسلمانوں نے نہیں دکھایا. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہی وہ وجوہات بنی تھی کہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا. یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی.
اس زمانے کے عرب جو تھے وہ تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے. کوئی ایک لگا کے گئے میں اس کو 10 لگاؤں. کوئی کسی کا, وہ تو ایسی عزت نفس والے لوگ ہوتے تھے. کسی کی مجال کیسے ہوئی کہ کسی نے ہمیں اللہ کے گھر آنے سے روک دیا, کسی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمیں اندر آنے نہیں دے رہا ہے نا. تو یہ ساری باتوں کے باوجود بھی جب وہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو ٹوٹل ٹالرنس کے ساتھ اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور اگنور بھی کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار حضرت عثمان غنی کو اپنا ایلچی بنا کر یا اپنا ایمبیسڈر بنا کے مکہ والوں کی طرف بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیونکہ اس وقت یہ جو جن کے ہاتھ میں مکہ کی باغ دوڑ تھی وہ حضرت عثمان غنی کے قبیلے کے لوگ تھے, بنو امیہ کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, تو اموی خاندان کے لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت باغ دوڑ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ جا کے ان سے اپنے طریقے سے بات کریں. آپ کو وہ جانتے بھی ہیں, آپ کی سے بھی ہیں, آپ کی رشتہ داریاں بھی ہیں, تو آپ کو کچھ کہیں گے نہیں اور آپ کی بات کو مان لیں گے. آپ انہیں قائل کر کے آئیے. حضرت عثمان غنی گئے اور جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے, آؤ بھگت ہوتی ہے, ان کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملات کیے جاتے ہیں اور ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ کوئی اپنی بات کر سکے. اس میں گزر جاتے ہیں 2 سے 3 دن. اب جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ آئیں عمرہ کرنے, جائیں آپ عمرہ کریں, سب کچھ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ آئیں میرے گھر دعوت, ان کو اسی چیزوں میں لگا لیتے ہیں. اب ان سے وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو میں بات کروں. تو اس میں 3 دن گزر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان جب واپس نہیں آتے تو ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بہت ہی نالا ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیعت لیتے ہیں, ایک عہد لیتے ہیں. سب مسلمان جو آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہیں, وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوتے ہیں ایک درخت کے نیچے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہر ایک سے ایک عہد لیتے ہیں. عہد تو ویسے ہی کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اب کس چیز کا عہد ہے؟ اب عہد اس بات کا ہے کہ انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کیا ہے, تو اب ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر رہے ہیں. سمجھ آئیے نا. اب انہوں نے جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں احکامات آئے تھے, قتال کے جہاں حکم دیا گیا تھا وہاں یہ کہا تھا ان لوگوں سے لڑو, مطلب قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ اس سے زیادہ برا ہے. ان لوگوں نے اگر حرام مہینوں میں بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر تمہیں آگے سے جواب دینے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اور بیعت کی, اور اس بیعت کے اندر سارے کے سارے صحابہ کرام شامل ہوئے, جتنے کے جتنے آئے تھے 1500 کی 1500, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد حضرت عثمان کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یعنی کہ اپنا قائم مقام بنا دیا اپنے ہاتھ کو, حضرت عثمان کے ہاتھ کا قائم مقام. اور ان کو گویا اس بات کا یقین تھا کہ اگر حضرت عثمان ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے, وہ بھی یہی اطاعت کرتے, بیٹھ کر اقرار کرتے. اور اللہ کو مسلمانوں کی یہ ادا بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی, کیونکہ یہ آنکھوں دیکھے دوبارہ اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے والا معاملہ تھا. ابھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں, ایک ایک تلوار ہی تو ہے, مشرکوں کی گڑھ میں عین موجود ہیں آپ. اب تو اللہ کے لیے کٹنے اور مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے. پہلے یہ پھر بھی نہیں تھا, جب وہاں سے نکلے تھے گو کہ یہ باتیں نظر آ رہی تھی, لیکن اب تو ان کے گڑھ میں بیٹھ کے یا مریں گے یا ماریں گے والی بات ہے نا. اب تو کوئی اور تیسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے, تو اب تو اور زیادہ مشکل معاملہ تھا. سارے کے سارے صحابہ کرام نے بیعت کر لی. جب بیعت کر کے فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد فوراً دیکھا تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ چل کر آ رہے تھے. وہ اس نے اسنا میں وہ بات چیت کر چکے تھے اور ان سے
بات چیت کر کے آ رہے تھے اور حضرت عثمان کے ساتھ کون آ رہا تھا؟ سہیل بن عمرو، ابو جندل کے والد، ٹھیک ہے، وہ آ رہے تھے ساتھ، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پورے کی پوری پیکٹ اور ٹریٹی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال عمرے جو ہے نا آپ واپس چلے جائیں اور آپ اگلے سال آئیں، 3 دن کے لیے ہم مکے کو خالی کر دیں گے، آپ لوگ آئیں آرام سے یہاں پر عمرہ کریں، 3 دن رہیں اور پھر واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس پیکٹ اور ٹریٹی کے اندر انہوں نے یہ بھی کنڈیشنز رکھی کہ اگر کوئی ہمارا شخص مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا یا مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ والوں کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کا کوئی بندہ مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بڑی ہی اپوزٹ بات تھی اور بہت ہی ان ایکسیپٹیبل قسم کی کنڈیشن تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے، اگر ہم واپس کریں تو وہ بھی واپس کریں، اگر ہمارا کوئی آ گیا تو یا ان کا کوئی آ گیا تو ایک دوسرے کو ریٹرن بیک کر دینا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کنڈیشن بھی مان لی، اور وہ کنڈیشن بھی مان لی کہ اس سال وہ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور پھر مات کریں گے۔ اچھا جی، یہ بھی جب انہوں نے کنڈیشن مان لی، پھر اس کے بعد تیسری بات یہ انہوں نے رکھی تھی کہ اگلے 10 سالوں تک جنگ نہیں کی جائے گی۔ کیا؟ جنگ نہیں کی جائے گی۔ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی کا ایک حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھی اس کا پارٹنر بننا چاہتا ہے اس چیز کے اندر، اس کو اس کے اختیار ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے، جو مشرکین کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے۔ اچھا جی، یہ کنڈیشنز پہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگریمنٹ سائن کر دیا تو صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر گئے اور انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، اور حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں کہ ہم واپس چلے جائیں اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب ان سے پھر بھی صبر نہ ہو، اور جا کر یہی سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو ایسا ہی جواب دیا جیسا حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ اور بعد میں حضرت عمر بتاتے ہیں کہ مطلب اپنی اس گستاخی، وہ کہتے ہیں یہ میری گستاخی تھی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک کام کر لیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں آبجیکشن کرنے والا، میں نے کیوں آبجیکشن کیا؟ تو اس پر وہ بعد تک اپنے آپ کو نا ملامت بھی کرتے رہے اور اس پر استغفار بھی کرتے رہے۔ اچھا، یہ باتیں ان کو بہت کھل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ایگریمنٹ کر لیا تو فوراً ہی ابھی ابو جندل، سہیل بن عمرو بھی باہر نہیں نکلے تھے کہ ابو جندل جو کہ ان کے بیٹے تھے وہ ویڈیو میں جکڑے ہوئے بھاگے دوڑے قید توڑوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امان لینے کے لیے آئے تھے مکہ سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے امان دے دیجئے۔ ویڈیو میں آئے خونم خون ہوئے لوہے کی زنجیریں اگر آپ کے ہاتھوں پیروں میں کوئی پڑا دے اور آپ اس پہ چلے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑا سا ہی کوئی چلے گا تو اس کے پیروں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، جو لوہے کی وہ لگے گی آپ کو بیڑیاں۔ تو ایسی خون و خون وہ آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وعدہ کر چکے تھے نا، تو مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو جندل تو ابھی ادھر ہی، ابھی یہاں سے باہر تو نکل کے نہیں گئے تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ جب ابو جندل چلے جائیں، وہ سہیل بن عمرو چلے جائیں گے تو پھر سے یہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو کہا ابو جندل واپس لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اور ابو جندل کو انہوں نے اپنے باپ سہیل بن عمرو کے ساتھ واپس پلٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر آئے اور اپنی جو زوجہ محترمہ ہے اس سفر میں حضرت ام المومنین ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی. حضرت ام سلمہ کے پاس آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا احرام کھول لیں اور اپنا حلق قصر اپنی جانوروں کی قربانی کریں اور اپنا جو ہے وہ حلق یا قصر کروا لیں، کیونکہ یہ دم تھا. یہ کیا تھا؟ دم تھا. جب آپ ایک جگہ پہ گر جائیں اور آپ کو عمرے میں نہیں جا سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ احرام کھولنے کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے. دم، اس کو دم کہا جاتا ہے. یہ وہ دم تھا جو انہوں نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے ہدی کے جانور قربان کریں اور اپنا احرام کھول دیں. یقین مانیے کہاں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا. اور کہاں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے باوجود ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، کیونکہ ان کو اپنی عزت نفس جیسے کہتے ہیں ٹوٹتی ہوئی مجروح ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کیا مذاق ہو گیا بھائی، ہم اللہ کے گھر آنے سے روک دیے گئے، کیا ہم مسلمان نہیں، کیا وہ مشرک نہیں، کیا یہ اللہ کے رسول نہیں، پھر ہم اپنی یہ ذلت کیوں برداشت کریں. الفاظ یاد سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو؟ وہ ان کو اپنی ذلت محسوس ہو رہی تھی. لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی شخص نہیں اٹھتا. یہ وہی صحابہ کرام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، وہاں پر ٹینٹ میں، اور جا کے اپنی زوجہ کو کہتے ہیں یہ تو کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی میرے حکم کی اطاعت ہی نہیں کر رہا. تو آپ حضرت ام المومنین نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود یہ عمل کر لیجئے، آپ کو دیکھ کر سب یہی عمل کر لیں. تو جب بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں نا تبھی شوہر ان سے مشورے بھی لیتے ہیں. جو بیویاں سمجھدار نہیں ہوتی نا پھر شوہر ان سے مشاورت بھی نہیں کرتے. اور اچھی اور مددگار اور نیک دین کی مددگار ازواج جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی بہترین مشورے بھی دیتی ہیں. ایسا بہترین مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تو ان کا مشورہ مانا بھی. تو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر بیوی کا مشورہ اچھا ہو تو شوہر کو اس کو فوراً ماننا بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مانا تو کیا ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام نے وہ عمل کر لیا. جہاں کہہ کر نہیں ہو رہا تھا وہاں کر کے دکھا دو بھائی. اگر بچوں کو ہم سمجھا رہے ہیں یہ کرو کرو کرو، وہ نہیں کر رہے، آپ کرنا شروع ہو جاؤ بھائی. آپ کو دیکھ کے وہ آٹومیٹکلی لرن کریں گے اور وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو سنت کا یہ نمونہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں قولی بات نہیں مانی جا رہی وہاں عمل سے کر کے دکھا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے نائی کو بلایا اور اس کو کہا کہ کیا کرو، میرے بال کاٹو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ پورا حلق کروا دیا گیا، پورا گنج ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال جو ہے وہ سنبھال لیے انہوں نے، اٹھا کے اپنے پاس بھی رکھے، جس کے آج منہ مبارک ہماری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور لوگوں نے اب وہ جو اٹھائے تھے نا باٹل میں رکھے تھے بس وہی اب ادھر ادھر سرکولیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدی کا قربانی کی، جانور کی. تو سارے صحابہ کرام نے چپ کر کے یہ عمل کر لیا اور سب کے سب وہاں سے واپس پلٹ گئے. اب جب واپس پلٹے تو ایک جگہ پر قیام کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب یہ سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. بے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے فتح دی، ہم نے آپ کو فتحا مبینا ایک واضح فتح، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو ایک عظیم واضح فتح عطا فرما دی. ایک صحابی نے آ کے کہا کیا یہ فتح ہے؟ یہ تو شکست ہے، یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو اپنا عمل کریں کے ہی نہیں پہنچے، تو یہ فتح کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس فتح کا واضح ہونا کسی صورت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کے ارشاد کو مان لینا تو ایک دوسری بات ہے نا. اللہ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی تو بے شک وہ فتح ہی ہے، لیکن عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی
किसी को भी समझ नहीं आता कि ये फतह कैसे हो सकती है। तो हजरत अल उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इस आयत को सुनकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फतह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये फतह है। एक और सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने भी यही सवाल किया, तो आपने उनको भी यही कहा कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यकीनन ये फतह है। मदीना पहुंचकर एक और सहाब अपने साथियों से कहने लगे कि ये कैसी फतह है भाई, हम बैतुल्लाह जाने से रोक दिए गए, हमारी कुर्बानी के ऊंट भी आगे ना जा सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया में ही रुक जाना पड़ा और इस सुलह की बदौलत हमारे दो मजलूम भाइयों यानी अबू जंदल और अबू बसीर, इनको जालिमों के हवाले कर दिया गया। अच्छा, अबू जंदल के बाद अबू बसीर भी आ गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे के मुताबिक अबू बसीर को भी वापस कर दिया। अबू बसीर जब वापस पहुंचे तो अबू बसीर अपने घर नहीं पहुंचे, बल्कि रास्ते में ही जिनके साथ जा रहे थे उनको चकमा देकर निकल गए और एक और भागते भागते एक जगह पे जाके उन्होंने बसेरा कर दिया और पड़ाव कर लिया। और उन्होंने एक जगह जाके पड़ाव कर लिया। जैसे अबू जंदल को पता चला, वो भी मक्का से भाग के अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए, बल्कि वो कहाँ पहुंचे, जहां अबू बसीर ने पड़ाव किया था। फिर इसके अलावा जो मक्का से मुसलमान होता वो कहाँ पहुंचता, मदीना जाने के बजाय वो उसी पड़ाव वाली जगह पर पहुंचता जहां अबू जंदल और अबू बसीर मौजूद थे। तो इस तरह जब बहुत सारे ये लोग जमा हो गए तो यहाँ से इलाके से जो काफिला गुजरता, ये इन्होंने अपना लिविंग तो करना ही था ना, इन्होंने गुजर बसर तो करना ही था, तो कहाँ से करते, ये उनके ऊपर हमला करते और उनका माल सामान असबाब लूट लेते। काफिलों का गुजरना मुश्किल हो गया, महाल हो गया। अब इन्होंने जाके खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट की कि उन लोगों को आप बराए मेहरबानी अपने पास बुला ले, हमारे तो काफिलों का जाना आना ही उन्होंने गुजरना ही महाल कर दिया। तो ये भी एक तरह से मुसलमानों के ही फेवर में गई ये बात, और जितने भी मुसलमान वहां तक पहुंचे थे वो सब के सब फिर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब वो उन्होंने आगे से कहा कि उन दोनों को उन्होंने वहां जालिम में हवाले कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी गलत बात कही गई है, हकीकत में तो ये बहुत बड़ी फतह है, तुम मुशरिकों के ऐन घर में पहुंच गए थे। तो मुशरिकों के अब वजूहात बता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतह क्यों है ये, मुबीन फतह क्यों है, क्योंकि तुम मुशरिकों के ऐन घर पर पहुंच गए और उन्होंने आइंदा साल उम्रा करने की दरख्वास्त करके तुम्हें वापस जाने पर राजी किया। एक तो ये कि तुम्हारा आना ही यहाँ पॉसिबल नहीं था और तुम क्या कर गए, उनके ऐन घर में पहुंच गए। उन्होंने तुम्हें अंदर तो आने नहीं दिया, लेकिन अगले साल आने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये भी बहुत बड़ी फतह है कि तुम्हें उन्होंने आने की इजाजत दे दी, अब तुम उनकी इजाजत से ही आओगे। उन्होंने तुमसे खुद जंग बंद कर देने और सुलह कर लेने की ख्वाहिश की है, यानी खुद उन्होंने इस बात की ख्वाहिश की है कि हम प्लीज आप लोग फॉर गॉड से हमारे साथ अब आगे 10 सालों तक जंग मत कीजिएगा। इन तमाम बातों के साथ साथ अल्लाह ने आगे से क्या कहा कि हजूर ने कि हालांकि इनके दिलों में तुम्हारे लिए जैसा कुछ बुग़्ज़ है वो मालूम है, अल्लाह ने तुमको उन पर गलबा अता कर दिया है। यानी असल में उन्होंने आप मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी को तस्लीम कर लिया था। इस वजह से पता चलता है कि अगर किसी के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आप उसको कुछ समझते हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब जब इससे पहले तक तो वो मुसलमानों को कुछ समझते ही नहीं थे, वो कहते थे ये बेदीन हो गए हैं, ये बागी हो गए हैं, इस किस्म की बातें करते थे। लेकिन अब उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम को एज अ दीन भी एक्सेप्ट कर लिया था और मुसलमानों को एज अ सेपरेट आइडेंटिटी तस्लीम करके मदीना के मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट इस्लामी रियासत भी तस्लीम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या वो दिन भूल गए जब तुम ओहद में भागे जा रहे थे और तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, मैं तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, क्या वो दिन भूल गए जब जंगे अहज़ाब में हर तरफ से दुश्मन चढ़ आए थे और कलेजे मुंह को आ रहे थे। तो गोया ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको याद दहानी कराई कि वो वक्त भी थे और ये वक्त भी है कि इन्होंने कैसे तुम लोगों को एक्सेप्ट करके और खुद ही इस चीज की इजाजत दी है। आप बहुत सारे जो सहाबा कराम हैं वो ये कहते हैं कि लोग फतह मक्का को फतह कहते थे, लेकिन हम
ہم صلح حدیبیہ کو اصل فتح کہتے ہیں، وہ صلح حدیبیہ کو اصل فتح کہتے تھے، کیونکہ اللہ نے بھی اس کو فتح مبین کہا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ، یہ اللہ نے کیوں فتح مبین عطا فرمائی؟ تاکہ وہ معاف کر دے اللہ تمہیں ما تقدم من ذنبک، جو تم پیچھے کمیاں کوتاہیاں گناہ کرتے رہے، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے، وما تأخر، اور جو تم نے بعد میں کیے ان کو بھی وہ معاف کر دے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گناہ کیے تھے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح عطا کر دی تاکہ تمہارے پرانے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں، اور جو آگے بھی تم گناہ کرو گے ان کو بھی میں معاف کر دوں؟ بتائیے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لیڈر کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری غلطی لیڈر کی ہے۔ لیڈر کو مخاطب ہونے کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں گناہ ہیں، اگر تم ان سارے کے سارے کمیوں کو ساتھ چلتے رہتے نا تو تمہیں اتنی آسانی سے فتح نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے تمہاری ساری کوتاہیاں تم سے معاف کر دی ہیں، تمہارے اصحاب کی، تمہارے لوگوں کی، تمہاری آگے بھی ہونے والی جو کوتاہیاں تھی میں نے وہ معاف کر کے تم کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ اب تمہیں راستہ دکھا دیا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاؤ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اس لیے کیا تاکہ اس کی نعمت وہ تم پر تمام کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اگلی فتح و کامرانی کا سیدھا راستہ تمہیں آسان کر دے، تمہیں وہ تدبیر سجا دے کہ تم نے آگے فتح مزید کیسے حاصل کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ یہ انسان کی کمی ہوتی ہے نا کہ اس کو ایک فتح نہیں مل رہی ہوتی۔ ایک انسان اگر اسی کمی کے ساتھ ساری عمر بھی محنت کرتا رہتا ہے وہ فیل ہوتا رہتا ہے۔ جب تک کہ انسان اپنی ان کمیوں کو اوور کم نہیں کرتا تب تک وہ فتح نہیں پا سکتا، تب تک کہ وہ فرسٹ نہیں آ سکتا۔ فرسٹ انسان کیسے آتا ہے؟ اسکولوں میں ایگزام میں پاس کیسے ہوتا ہے؟ وہی غلطیاں آپ کرتے رہیں گے دہراتے رہیں گے تو آپ تو ہر سال فیل ہوتے رہیں گے، جتنے مرضی آپ کے ایگزامز ہو جائیں، جتنے سال بھی آپ میٹرک میں بیٹھے رہیں گے آپ فیل ہوتے رہیں گے اگر انہی غلطیوں کو آپ دہراتے رہیں گے۔ آپ جب تک ان کمیوں کو، ان غلطیوں کو ختم نہیں کریں گے، اوور کم نہیں کریں گے، تب تک آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ فتح مبین اس لیے عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اگر انہی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ تم 10 سال 20 سال 50 سال بھی لگے رہتے نا تو تم فتح نہیں پا سکتے تھے۔ میں نے تمہاری کوتاہیاں تم سے معاف کر دی، اور اس لیے معاف کر دی تاکہ تمہارے اوپر نعمت تمام کروں اور تمہیں آگے جانے کے تدبیر سجھا دوں اور آگے جانے کے راستے تمہیں سکھا دوں کہ کس طرح سے صراط مستقیم پر چل کر فتح کو حاصل کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور تم کو زبردست نصرت بخشے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست نصرت بخشنا چاہتا تھا۔ اور اللہ زبردست نصرت کس کو بخشتا ہے؟ جو اللہ کی راہ پہ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے لغزشوں پر درگزر کی درخواست کرتا رہتا ہے کہ اللہ تو میری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور مجھے اس پر جما دے، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کی شامل حال ہوتی ہے۔ اور ایسی زبردست فتح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ملی کہ اس صلح حدیبیہ کی فتح کے بعد جہاں 1500 صحابہ کرام آئے تھے، 2 سال کے بعد ہی فتح مکہ پر 10,000 کا لشکر آتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایسے اللہ کی پھر ان کو مدد آئی تھی۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تھی۔ سکینت کیسے نازل فرمائی تھی؟ دیکھیں یہ اللہ ہی تو تھا جس نے مومنوں کو اطمینان کی کیفیت میں رکھا تھا، ہر موقع پر وہ سکون میں تھے۔ کون کون سے مواقع میں نے ابھی آپ کو شروع سے ہی گنوائے، کون کون سے مواقع تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا تذکرہ کیا انہوں نے حامی بھر لی، سکینہ تھا تو حامی بھر لی۔ پھر آگے
جب وہ چلے گئے پہنچ گئے وہاں پر پتہ چلا خالد بن ولید موجود ہے، انہوں نے اپنا ٹریک چینج کیا، حدیبیہ کے مقام پہ جا کے پڑاؤ کیا، کوئی مشتعل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سکینت اللہ کی طرف سے آئی۔ پھر بار بار کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی لڑائی کے لیے آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، ایک مرتبہ 80 لوگ ہو گئے، ایک مرتبہ 40 سے 50 لوگ ہو گئے، چاہتے تو مسلمان ریٹیلیٹ کر سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، ہاتھ آپائی کر سکتے تھے، جنگ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ان مومنوں کے دلوں میں سکینہ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ ان کے ایمان پر مزید اضافہ کر دے۔ گویا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ ان کے پرانے ایمان کے اوپر مزید ایمان کو بڑھانا چاہتا تھا۔ ایمان کی حالت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، ہم نے اپنے ایمانوں کو مستقل بڑھانا ہے، اور ایک انسان کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو ہی اس کا ایمان اور اس کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس مشکل موقع پر ان کو اطمینان کی کیفیت میں رکھ کر ان کے ایمان کو مزید بڑھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری مشکلات میں اپنے اوپر حواسوں کو قائم رکھ کے سکینے کے ساتھ ہمارے ایمانوں کی بڑھوتیاں ہمیں عطا فرمائے۔ جو بھی شخص اللہ کے دیے ہوئے مشکل اور تکلیف کے معاملے میں اضطراب میں نہیں آتا بلکہ صبر سے جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے اور نیکی کے اوپر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایمانوں کو تقویت عطا فرماتے ہیں۔ وجہ اللہ نے بتا دی کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا اس سکینے کے ذریعے سے، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بڑھا دوں ایمان مع ایمانہم، ان کے ایمان کے اوپر، مطلب ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان بڑھا دوں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان بڑھانے کے ساتھ اللہ کیوں یہ کام معاملہ کرتے ہیں سکینہ نازل کر کے ایمان بڑھانے کا؟ وجہ آگے بتائی کہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو داخل کر دے جنات، باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اس ذریعے سے وہ ان کی ساری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے لیے یہ بڑی ہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ نے وجوہات بتا دی کہ میں کیوں یہ معاملات کرتا ہوں، تاکہ میں مومنوں کو آزماتا ہوں، پھر میں ان کو سکینے نازل کرتا ہوں جو جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور اس کے وجہ سے ان کے ایمانوں کو بڑھاتا ہوں، اور ایمان کو بڑھا کے میں مومن مردوں اور عورتوں کو جنات کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں، اور ان کی اس رویے سے، اس کی وجہ سے ساری برائیوں کو ان سے دور کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے برائیوں سے آزاد ہوتے ہیں تبھی تو جنت کے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تو مرد آئے تھے سارے کے سارے، ہے نا، عمرہ کرنے تو مرد آئے تھے، عورتیں تو نہیں آئی تھی، عورتیں تو ساری پیچھے تھی۔ اللہ نے تو کہا تاکہ وہ مومنین اور عورتوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، دونوں کا وہ لفظ آ رہا ہے نا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات۔ اصل میں بات یہ ہے عورتوں نے جو بھیجا تھا ان کو، یہ نہیں بولا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، پیچھے سے ہم کیا کریں گے، اور ان لوگوں کی ہمت بڑھائی تھی تو گویا ان لوگوں کو بھی انہی کے برابر اجر ملے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب مرد جہاد پر جاتے ہیں، یا جب مرد اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، چاہے تبلیغ پر جائیں، چاہے کسی بھی اللہ کے کام کے لیے جائیں، اور پیچھے سے عورتیں ان کی گھر میں ان کے حافظات للغیب کا معاملہ کرنے والیاں ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب،
बिमा हफ़िज़ल्लाह, जिनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने उनको दिया, उनकी औलादें, उनके माल, उनकी इज्जत, उनके वालिदैन, उन सब की हिफाजत करने वालियां वहां मौजूद हैं, तभी तो मर्द सुकून से जा सकता है ना। पीछे उसको अपने पीछे वालों की फिक्र रहेगी तो वो कैसे अपने काम के लिए जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया कि उनके इन तमाम मामलात का अजर उनकी पीछे रहने वाली बीवियों को भी मिलता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अल्लाह ने वजह बता दी कि ये अल्लाह के लिए उनके आगे बड़ी ही अजीम शान कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें भी दीन के मददगार अज़वाज में शामिल फरमाए और अल्लाह हमें और हमारे शौहरों को एक दूसरे का रूहानी साथी बना दे। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति, और ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों को और औरतों को, वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति, और मुशरिक मर्दों और औरतों को, अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न सू, जो गुमान रखते हैं अल्लाह से बुरे बुरे गुमान। मुनाफिक मर्द और मुशरिक मर्द और औरतें क्या करते थे, अल्लाह के मुतालिक बुरे बुरे गुमान रखते थे, और वो गुमान ये रखते थे कि अल्लाह कोई नबी की मदद नहीं करेगा, अल्लाह कभी मदद नहीं करेगा, और बातिल ही ऊपर आके रहेगा। ये जो अपने आप को हक हक कहते रहते हैं, ये नहीं हो सकता, वही ऊपर आएंगे और अल्लाह ताला उनको ही खुली छुट्टी देगा। तो ये गलत गलत गुमान रखते थे। अल्लाह ताला फरमाता है अलैहिम दाइरतुस्सू, ऊपर वो अपने खुद ही के अपने उसके फेर में आ गए। जो बुरा गुमान वो रखते थे, अपनी बुराई के फेर में वो खुद ही आ गए। वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, और अल्लाह का गज़ब उन पर हुआ, वलअनहुम, और अल्लाह की लानत उन पर, वअअद्द लहुम जहन्नम, और हमने उनके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है, वसाअत मसीरा, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो गोया उनकी सारी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। और मुसलमानों की जब जंग बंदी का सारा मामला उन्होंने किया 10 साल के लिए, तो उसमें हुआ क्या, कंडीशन तो उन्होंने रखी थी, लेकिन इससे फायदा मुसलमानों को। वो 10 साल की जंगबंदी में मुसलमानों की तादाद कहां से कहां पहुंच गई। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, ये दूसरी दफा आयत आ रही है कि अल्लाह ही के लिए लश्कर हैं आसमानों के और जमीन के। गोया अपना अल्लाह ताला अपने इन्हीं मामलात से कैसे, ये सारे लश्कर ही तो हैं आसमानों और जमीन के अंदर, जो हमें नजर ही नहीं आते, हमारे दिलों में सकीने फरिश्तों की वजह से आते हैं। सारे के सारे दिन और रात के उलटफेर जो फरिश्ते सारे के सारे अल्लाह के काम संभाले हुए हैं, ये सब अल्लाह के लश्कर हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के लिए जमीन और आसमान के लश्कर हैं, और वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त और हकीम है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फरिश्तों के लश्करों में सिवाय सकीने के अलावा और कौन से काम लिए, कौन से लश्कर यहाँ पर शामिल हुए अल्लाह के? जी कोई बता सकता है? फरिश्ते जो है वो रिस्क लेके आते हैं। नहीं, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कौन से लश्कर अल्लाह के शामिल हुए? वो जो आए थे भाग के, कौन से आए थे? वो जो अबू बसीर और वो जो अबू जंदल का। देखिए यहाँ पर जो सुलह हुदैबिया का सारा वाकया रोनुमा हुआ, इसमें अल्लाह के लश्कर में जो सबब बने थे वो इंसान बने थे। समझ आ गई? यहाँ इंसानों के जरिए ही सारे के सारे काम हो गए थे। एक फलां आ रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो जा रहा है, वो उसको बता रहा है, वो उसको मना कर रहा है, उन्होंने लश्कर भेजे, उन्होंने माफिया मांग ली, माफी कर दी। ये सब क्या हो रहा था कि इंसान ही उनके लिए बन गए थे। अल्लाह का लश्कर यहाँ इंसान थे। ये सारी की सारी वजूहात हुई, ये सारे के सारे पैक्ट और ट्रीटी लिखी गई, जो भी वजूहात, जो वाक़यात हुए इसके अंदर सारे अल्लाह ने यहाँ इंसानों के लश्कर से मदद की। सही, पीछे हमने बहुत सारे मौज़ूआत पढ़े जिसमें फरिश्ते उतरे, हवाएं, सूरज और मट्टी, वो सब के सब माविन बन गए, बारिश। यहाँ पर वो सब नहीं हुआ, यहाँ पे इंसानों के जरिए से ही सारे के सारे मामलात हो गए, और अल्लाह अपना काम लेके रहता है। इंसानों के जरिए से ही अल्लाह ताला ने अपना सारे का सारा काम लेके मुसलमानों को फतह मुबीन अता फरमा दी। ठीक है ना? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने
ہم نے بھیجا ہے آپ کو کیا بنا کر؟ شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور مبشر یعنی خوشخبریاں دینے والا، و نذیرا اور برے انجام سے متنبع کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا تھا، وہاں آج یہاں تیسری صفت آ رہی ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں جی؟ گواہ کو۔ ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر بھیجا۔ دنیا میں قولی گواہی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وحی کے احکامات کی قولی گواہی دیا کرتے تھے، صادق اور امین بن کر پوری صداقت اور امانت کے ساتھ اللہ کے وحی کے احکامات آگے پہنچاتے تھے۔ قولی گواہی، پھر اس کے بعد عملی گواہی کیسے دیتے تھے کہ آپ کی سیرت، اخلاق، معاملات، عبادات، ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کے پورے قرآن کے عکاس تھے۔ کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو نمونہ قرآن تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولی گواہ بھی تھے اور عملی گواہی دینے والے بھی تھے اللہ کے احکامات کی، اور ساتھ ساتھ آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تمام انبیاء کے اوپر گواہ بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے لایا جائے گا اور ان کو گواہی دینے والا بنایا جائے گا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور رسولوں کے اوپر، یعنی کہ ہم مومن ایمان لے آئیں اللہ پر اور رسول کے اوپر۔ جب ایمان لے آئیں گے مومن اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، مان لیں گے، قولی طور پر بھی مسلمان ایمان لائیں گے، عمل سے ثابت کر کے دکھائیں گے، تو بس اب یہ نہیں کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے ایمان لے آئے اور اب دل چاہے گا تو میں کریں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے، یا یہ کہ ایمان لانے کے بعد بس ٹھیک ہے نماز روزہ کر لیں گے اور حج بھی کر لیں گے اور زکوٰۃ بھی دے دیں گے، بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے دین۔ نہیں، پھر کیا کریں گے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر کیا کریں گے؟ تُعَزِّرُوهُ کا معاملہ بھی کریں گے اور تُوَقِّرُوهُ کا معاملہ بھی کریں گے، وَتُسَبِّحُوهُ، پھر تُسَبِّحُوهُ کا معاملہ بھی کریں گے۔ کب کریں گے؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی کریں گے، شام بھی کریں گے۔ سمجھ آئی؟ تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ان کی صفات کے ساتھ بتا کے کہہ دیا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ سب سے پہلے تعزیرو کریں۔ تعزیرو کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو عزیرو کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کرنے والے بن جائیں، ان کی اطاعت کو لازم پکڑیں، اور اصل میں اللہ کے نبی کی محبت میں جب جو عمل کریں گے تو وہی عمل ہے جو اللہ کے نبی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے دین کو پھیلا رہے تھے۔ تو گویا اگر ہم اللہ کے نبی کا کام کریں گے تو ہم انڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی مدد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کی مدد کرنی، اللہ کی مدد کرنی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کی مددگار بن جاؤ، ان کی مدد کرنے لگو۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، آگے پہنچانے والے دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، شاہد بن کر آئے تھے، نذیر بن کر آئے تھے، بشیر بن کر آئے تھے، تو تم بھی اپنے عمل سے قول اور فعل کے ساتھ کیا کرو؟ لوگوں کے لیے شاہد بھی بنو، اپنے عمل سے ثابت کرو، اپنے قول اور فعل میں دین کے گواہ بن جاؤ، اور کیا کرو؟ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے نذیر اور بشیر بن کے نکل۔ تو تعزرو میں اللہ کے نبی اور اللہ کی مدد کے لیے مددگار بن جاؤ، اور کیا کرو؟ توقروہ کا مطلب ہوتا ہے اس کام کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں پیش کر دو۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں دین کے مددگار بننے کے لیے، اپنی وہ ساری صلاحیتوں کو پیش کر دو۔ کسی کو مال دیا ہے، اللہ کے لیے لگاؤ۔ کسی کو بولنا سکھایا ہے، اللہ کے لیے بولے۔
کسی کو کیا لکھنے کا فن دیا ہے، قلم سے جہاد کرے اور اللہ کے لیے پھیلائے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، ان کو اولادوں کو لے کے جاؤ، دین کا علمبردار بناؤ. اللہ نے جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں صحت دی ہے، تمہیں اللہ نے جتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تمہیں بڑے بڑے کاروبار دیے ہیں، تمہیں گھر بار دیے ہیں، تمہیں سواریاں دی ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے نکال دو. اللہ کے مددگار بن کے اپنی ساری صلاحیتوں کو پیش کرو، اپنی تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دو. صحیح. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح کرو. کیوں تسبیح ہوگا؟ اللہ نے کیا مجھے اور آپ کو تسبیح کے لیے پیدا کیا تھا؟ تسبیح کے لیے تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آپ کیوں ایسا بنا رہے ہیں کوئی مخلوق؟ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس تو بیان کر ہی رہے ہیں، تو کیوں آپ خلیفہ دنیا میں بنا کے بھیج رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی تسبیح کرنے کے لیے بھیجا ہے صرف؟ اور یہاں تو آ رہا ہے کہ تسبحوہ، تسبیح بیان کریں. آگے پہنچانا یہ بھی تسبیح ہے. دیکھیں تسبیح جو ہے ایمان کے رینیول کے لیے صبح شام اللہ کو یاد. ویری گڈ. اصل میں ذکر الہی مومن کا ہتھیار ہے. انسان اللہ کا ذکر کر کے ہی ہر چیز کو سرنڈر کروا سکتا ہے. یہ ذکر کرنے کا اس لیے حکم دیا، نہیں تو کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ کر رو گیا. اللہ کے احکامات کی اطاعت تو کر ہی رہے تھے، تسبیح اور پاکی بڑائی تو وہ بیان کر ہی رہے تھے، لیکن ہمیں کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد پورا کرنے کے لیے تسبیح کو اپنا ہتھیار بنانا بہت ضروری ہے. ریفیولنگ یہ نا ہتھیار ہے، تو جو ریفیولنگ ہے آپ کی، یہ ہتھیار ہے مومن کی. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تسبیح کو پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ اس تسبیح سے، ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. اور جب ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں کہاں یاد رکھتا ہے؟ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے. تو یہ مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو پکڑ لینے کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعذروہ کا معاملہ کریں، ہم توقروہ کا معاملہ کریں، تو تسبحوہ کرنا لازم ہے. صبح و شام اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کر کے اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا ہے، تھکاوٹیں لگانی ہے، اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانی ہے. کب لگانی ہے؟ جب رمضان آئے گا تب لگائیں گے. بکرتم و اصیلا، صبح بھی شام. مومن صبح شام یاد رکھتا ہے، صبح سے شام تک یاد رکھتا ہے، اور صبح و شام کی دعاؤں کو اپنا ہتھیار بناتا ہے، اپنے لیے پروٹیکشن کا سورس بناتا ہے. اس کے اندر ایک قلعہ ہے صبح و شام کی دعائیں، وہ اس کو پروٹیکٹڈ رکھتی ہیں دوسروں کی نظر بد سے، حسد سے، ہر چیز سے. وہ ایک ایسا پاورفل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک فورٹ ہے جو آپ کو آپ کے یہ عمل کرنے میں بڑا معاون ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. اب یہ وہی بیعت رضوان کی بات آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے سے کی تھی. جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیع کس کو کہتے ہیں؟ بیع بیسیکلی تجارت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں بیعت کا لفظ نہیں آ رہا، بیع کا آ رہا ہے. بیع با یا عین، بیع کر رہے تھے. بیع کس کو کہتے ہیں؟ تجارت کو، لین دین کو. ٹھیک ہے؟ یہ کس سے لین دین ہو رہی تھی؟ ویری گڈ. مومن اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کرتے ہیں. تو یہ تو آنکھوں دیکھے موت میں جانے والی سودا تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے بیعت کی تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بے شک وہ آپ سے بیع کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے. انما یبایعون اللہ، بے شک صرف وہ بیع کس سے کر رہے تھے؟ اللہ سے بیع کر رہے تھے، اللہ سے تجارت کر رہے تھے، کیونکہ یہ بیعت علی الموت تھی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر. جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ جائے
اس کو کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کیسے تھا ان کے اوپر؟ وہ ہاتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بیعت کرتے ہوئے، بیعت رضوان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ ویری گڈ رسول، میں یہ کوشچن آپ لوگوں سے اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم اب اینڈنگ پر آ رہے ہیں، کانسیپٹس کیا بن گئے آپ لوگوں کے، کیونکہ رسول کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے نا۔ تو اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے ساتھ بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم انڈائریکٹلی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت اور اللہ کے ساتھ جو وہ معاہدہ کر رہے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیسیکلی کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اچھا، یہاں پر بیعت کا چونکہ معاملہ آ رہا ہے تو اسلام کے اندر بیعت کا کیا کانسیپٹ ہے، کن حالات میں بیعت کی جاتی ہے اور کن حالات میں بیعت آج کی جانی چاہیے؟ اصل میں بیعت اس وقت کی جاتی ہے، اس کو اوتھ لینا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیعت جب بھی کسی شخص کو کوئی جاب ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی پوزیشن یا ڈیزگنیشن ملتی ہے، یا کوئی ڈگری ملتی ہے، یا کوئی نیشنلٹی ملتی ہے، تو کیا کرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کے لیے ایک اوتھ لیتا ہے، اس کو بھی بیعت ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کے لیے ایک اوتھ لیتا ہے اور اس کو وہ اوتھ ہاتھ کے اشارے سے ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو جاب ملنی ہے، پوزیشن عہدہ ملتا ہے، یا نیشنلٹی ملتی ہے، ڈگری وغیرہ ملتی ہے۔ اب اگر وہ لیڈر پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا کل اظہار کرے گا کہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں گا۔ اب اگر اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایک لیڈر ہے اور یا کوئی علمی سطح پر آپ سے اوپر ہے اور وہ ایک لیڈر ہے اور وہ لوگوں کو لیڈ کرے گا یا ان کا رہنما یا گائیڈ بنے گا، تو اب کون ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو ہم اپنا لیڈر بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اوتھ لے لیتا ہے، وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے۔ اب جو باقی عوام الناس ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس کی فالو کرنے کا عہد لیتی ہے، وہ اس کو فالو کرنے کی بیعت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے۔ لوگ آتے، اسلام قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے لیے وہ بیسیکلی اپنے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے جو آپ ہمیں حکم دیں گے، اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام میں جو بھی آ گیا اس نے کبھی بھی ہاتھ پر بیعت کر کے اطاعت کا اقرار نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ جو امیر المومنین ہوتے تھے، جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا، اس کی اطاعت کے لیے لوگ بیعت کیا کرتے تھے۔ آگے یہ بات سمجھ، اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، کیونکہ آج بیعت کے کانسیپٹ پہ لوگوں کو بہت شک بھی ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، وہ پیروں کی بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیا اسلام کے اندر پیروں کی بیعت کرنی ہے؟ نہ کریں تو کہیں ہم اسلام سے خارج تو نہیں ہو جائیں گے، یا آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف تو نہیں ہو رہے بیعت نہ کر کے؟ تو سمجھ لیا آپ نے کانسیپٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ کیوں بیعت کرتے تھے؟ اسلام لانے کے بعد اصل میں وہ اطاعت کا اقرار کرتے تھے، اور آج ہم نے اطاعت کا اقرار، اللہ کی اطاعت کے اقرار کے لیے بیعت نہیں کرنی۔ مسلمانوں نے کس کے لیے بیعت کرنی ہے؟ اپنے لیڈر کی اطاعت کے لیے بیعت کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اپنے لیڈر، جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارے اسلامک اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے، ہم اس کو اپنا لیڈر ایکسپٹ کرتے ہیں نا، تو دس از اے بیعت بیسیکلی۔ ہم اس کے ساتھ ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہم ووٹ کاسٹ کر کے اس کو اپنا لیڈر نامینیٹ کر رہے ہیں، یا اگر وہ خلیفہ بنتا ہے تو سب اس سے پھر بیعت کرتے ہیں اور آ کے اپنے ہاتھ اٹھا کے ہاں ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ اطاعت کا اقرار ہے بیسیکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
نہیں بلکہ ان سے آتا ہے، امام ابو حنیفہ کے حوالے سے آتا ہے. ہم دیکھیں میری بات سن، دین جو ہے نا وہ بیعت سے مکمل نہیں ہوتا، ہمارا دین اطاعت سے مکمل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہمارا دین بیعت سے مکمل نہیں ہوتا، اطاعت سے. یہ اطاعت کا اقرار ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیعت لیا کرتے تھے؟ بیعت ایسے لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیعت لی ہے. بیعت عقبہ اولا ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے. وہاں پر پھر اس کے بعد جب یہ بیعت صلح حدیبیہ کی ہوئی تو اس کو بیعت رضوان کہا گیا. یہ بھی ایک اطاعت ہی کا وہ تھا نا، عہد. پھر اس کے بعد جو دین قبول کرتا تھا مردوں میں سے عورتوں میں سے، ان کے ساتھ بیعت کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ رہے ہیں. میں مسلمان ہو گیا ہوں یہ نہیں بیعت ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ میں آپ کی اطاعت کروں جی وہ مانیں گے. ہاں تو آج کل کے دور میں بھی ہماری اطاعت اللہ کے ساتھ اقرار ہو چکا ہے نا، مسلمان ہے نا ہم. تو مسلمانوں کو کسی دوسرے مسلمان سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں. جی نہیں، میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. یہی لوگ اپنے استادوں کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی، وہ مرشد بن گئے، جو میرے پیر ہیں، جب نے ان سے بیعت کی ہوئی ہے. مسلمان کو کسی مسلمان سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اگر ہم بینگ عوام الناس اگر ہم باؤنڈ ہوتے ہیں نا بیعت کے لیے، تو ہم صرف اور صرف اپنے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہمیں کہے گا وہ ہم کریں گے، اور ہم اس کو اپنا لیڈر نامینیٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ایک بیعت ہوتی ہے اس کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب جیسے آپ سب کے بعد جیسے حضرت عثمان غنی کے دور پہ بہت فتوحات ہوئی. اب جب جس دوسرے علاقے کو فلسطین کو سپوز انہوں نے سرنڈر کر لیا، فتح کر لیا انہوں نے، وہ لوگ آئے ہیں، وہ آئیں گے اور حضرت عثمان یا حضرت علی جس نے بھی فتح کیا ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اطاعت کا اقرار کریں گے. اب اگر وہاں پہ 50,000 لوگ رہتے تو 50,000 کے 50,000 آ کے اطاعت کا اقرار کرنے کے لیے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کریں گے. سمجھ آ گئی؟ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بیعت کریں گے تو آٹومیٹکلی نیچے والا تو خود بخود بیعت کریں گے. سمجھ آ گئی؟ وہ ایک اطاعت کی اقرار کے لیے بیعت کی جاتی تھی. اور اس مسلمان ہو کے اب کسی پیر اور مرشد کو اپنا مرشد بنانا ہے کہ وہ جی ہمیں ہماری اصلاح کرے گا اور ہمیں ٹھیک کرے گا اور وہ ہمارا ڈاکٹر ہے اور وہ ہمیں ہماری بیماریاں ہمارے اندر سے نکالے گا. ہمارا ڈاکٹر یہ ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا ڈاکٹر ہے، یہ ہماری اصلاح خود کرے گا. ہدن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ وہ کتاب ہے، اگر تقوی اپنے اندر رکھ کے اس کو پڑھو گے نا تو یہ کتاب ہدایت دے گی. کوئی پیر مرشد تمہارے دلوں کا جائزہ نہیں لے سکتا، وہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا. اپنی اصلاح لینی ہے تو قرآن اور سنت کو پکڑ کے چلیں گے، اصلاح ہوتی چلی جائے گی. یہ دے گی ہدایت، یہ کرے گی ہماری اصلاح. سمجھ آئی؟ انشاءاللہ تقوی دلوں میں ہونا، اللہ کی پریزنس کا احساس ہونا ہمارے اندر لازم ہے. اللہ خود ہی قرآن میں بارہا اس بات کا ذکر آتا ہے. مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، یا استاد کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. یہ خود بخود ہوتی جائے گی. ہاں تھوڑی بہت گائیڈنس استاد ضرور دیتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن پوری کی پوری بیعت کر لینا، اور وہ اللہ سے بیعت میری اور آپ کی ہوئی بھی ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بعد بھی کوئی احساس حسن کے بعد یہ طریقہ رائج نہیں تھا کہ کوئی پیروں اور مرشدوں سے بیعت کرے اور وہ اس کی اصلاح کر کے کرنے کا معاملہ جو آج ہمارے یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں ہی رائج ہوا تھا. جب صوفیانہ جو سارا کا سارا دور شروع ہوا تھا صوفیزم کا، اس میں یہ ساری سلسلے اور سلسلے چشتیہ اور احمدیہ اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ نقش بندیہ اور یہ سب چلتے آئے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے بعد یہ سارے معاملات نہیں تھے. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیسے لیتے تھے؟ تو عہد ہوتے تھے، اس میں چند عہد ہوتے تھے. تم یہ کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. بس
نوحہ نہیں کریں گی، اپنا گریبان نہیں پھاڑیں گی زور زور سے، اور وہ روئیں گی نہیں، اور اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولیں گی، زنا نہیں کریں گی، آپ چوری نہیں کریں گی، قتل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے ساتھ تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے تھے، لیکن عورتوں کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ لمس نہیں کرتے تھے، چھوتے نہیں تھے۔ طریقے یہ نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ایک کارنر کو خود پکڑ لیتے تھے، دوسرا کارنر پردے کے بعد اور دوسری عورت نے پکڑا ہوتا تھا، اور وہ اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے اس کے پیچھے دہراتی جاتی تھی ان کے، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برتن منگا کے اس میں پانی ڈالتے اور آپ کی انگلیاں اس کے اندر ہوتی اور اس عورت کی بھی انگلیاں اس کے اندر ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو چھو کر مس نہیں کیا تھا۔ آج جو پیروں کی بیعت کی جاتی ہے وہ خواتین کے جھرمٹ میں رہتے ہیں، انہی سے گلے ملتے ہیں، انہی کے ساتھ راتوں کو سوتے ہیں، استغفر اللہ، انہی کے مجروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ کام کیا کرو۔ سبحان استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ معاملات آج چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں پوری طرح سے کھول کر ان معاملات کو دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، میرا جسم کسی نامحرم عورت سے مس کرے، یہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ میرا جسم کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے مس کر جائے۔ تو غیر محرم سے ٹچ ہونا شہوت کے ساتھ کیا ہے؟ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر کے ساتھ مس ہونے سے کی تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، بس جو کوئی توڑے گا، یعنی اس بیعت کو یا اس عہد کو جو کوئی توڑے گا، بس اس عہد شکنی کا وبال اسی کی اپنی ذات پر ہوگا۔ وَمَنْ أَوْفَى، اور جو کوئی پورا کرے گا اس عہد کو، بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، وہ یعنی کہ جو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو جو کوئی پورا کرے گا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی بیعت کو پورا کرنا بیسیکلی اپنے عہد کو نبھانا ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، عنقریب وہ جو پیچھے چھوڑے ہوئے بدوی عرب تھے وہ کہیں گے آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے تھے۔ سارے تو ایمان والے نہیں ہوتے نا، اب مدینہ میں تو منافقین بھرے پڑے تھے۔ مدینہ کے اطراف میں بنو سلمہ والے تھے، بنو جوہینہ والے تھے، بنو غطفان والے تھے، وہ لوگ نہیں گئے تھے عمرے کے لیے۔ تو اب وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قریب وہ سارے کے سارے جو پیچھے چھوڑ گئے ہوئے تھے نا، جو رہ گئے تھے، وہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے شغلتنا مشغول کر دیا تھا ہم کو۔ تو فاستغفر لنا، بس آپ کیا کریں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، یعنی ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مالوں کی وجہ سے ہم مشغول ہو گئے تھے، تو آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے لیے بخشش مانگ لیں۔ یہ معاملہ تو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے پر نہ جانے کے لیے بہانہ کیا تھا کہ ہمارے یہ ہے مال ہے، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہماری اہل و عیال آئے ہوئے ہیں، میرے بچے بیمار ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے معاملات کون کرتا ہے؟ یہ بہانے کون کرتا ہے؟ قرآن کی کلاس میں نہ جانے، ایک تو قرآن کی اور درس میں نہ جانے کے بہانے کرتے ہیں۔ آج حج عمرے پر جانے کے لیے بھی تو لوگ حج کرنے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں نا۔ ابھی میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، ابھی تو جی میری بیٹی کی شادیاں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو جائیں گے فارغ، اس کے بعد جائیں گے۔ ہمارے مال نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا ہے۔ حج عمرے پہ جانے سے رک گئے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہتے ہیں کہ ہم فرائض سے فارغ، ہم فرائض تو حج بھی تو فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرے، یعنی جس شخص کو نہ کسی روکنے والے عذر نے روکا، نہ کسی ظالم حکمران نے روکا اور نہ کسی صریح حاجت نے روکا، اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا، تو اللہ کی طرف سے خواہ وہ یہودی مرے چاہے نصرانی، اللہ نے اس شخص کو یہودی اور نصرانی سے تشبیہ دی۔
گویا اگر استطاعت ہو گئی ہے، مالی استطاعت ہے، جسم ساتھ دے رہا ہے، محرم موجود ہے، یہی ہے نا کنڈیشنز. بچوں کی تو نہیں آئی کہیں بھی بات، بچوں کی تو نہیں آئی کہیں بھی بات. یہاں پہ کیا چیز روک رہی ہے؟ مال یعنی کاروبار، اہل و عیال یعنی بچے روک رہے ہیں. اور اگر آپ پھر بھی نہیں جا رہے تو یہ ایسے لوگوں کے لیے آ رہا ہے کہ وہ آ کے بہانے بنا کے کہیں کہ جی ہمیں آپ معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. قل، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہی بات ہے نا تو فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر یہی بات ہے تو کون ہے تمہارا اللہ کے معاملے میں فیصلہ کر، اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفعا، یا وہ تمہیں نفع دینے کا اختیار رکھتا ہو، تو کوئی یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں تمہیں نفع یا نقصان پہنچا دے؟ اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا تو ان بچوں اور ان کاروباروں کے ہونے کے باوجود تم حج کر کے آ جاؤ گے. لوگ کر کے نہیں آتے، 6 مہینے کا بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں، 2 سال کا بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں. تو اگر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانے، اگر اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہے تو وہ ضرور دے گا. اصل بات کیا ہے؟ نیت کی. تم نیت کرو، تم نیت ٹھانو کہ میں نے یہ کام کر کے جانا ہے، میرے اوپر یہ فرض ہے، میرے اوپر استطاعت ہے، میں صحت مند بھی ہوں، مال بھی ہے، سواری بھی موجود ہے، محرم بھی موجود ہے، پھر نہ جاؤ تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ضرر دینے کا معاملہ ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی یقین ہی نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو دین اور دنیا کے ساتھ معتدل گزارنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور کامیاب لوگ معتدل رویے والے ہی ہوتے ہیں. ایک تابعی ہیں، ان کا بڑا ہی خوبصورت اعتدال کا رویہ نظر آتا ہے دین اور دنیا کے ساتھ. وہ کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مبارک، ان کی مثال آتی ہے کہ وہ خاص مہینوں میں خوب تجارت کرتے تھے. یعنی کچھ بزنس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ ایسے مہینے آتے ہیں جن میں بہت کام بڑا پیک پر ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ بالکل ڈیڈ. اور یہ ایک بزنس نہیں، ہر بزنس کے اندر ایسا ہی ہے. کچھ پیک منتھس آتے ہیں یا ڈیز آتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ بالکل ہی ماٹھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ اتنا مال کما لیتے تھے. اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ حج کے لیے نکل جاتے تھے، عمروں کے لیے نکل جاتے تھے. اس کے علاوہ اتنا مال ہوتا تھا کہ پھر وہ تعلیم و تدریس کے لیے نکل آتے تھے. پھر اتنا مال ہوتا تھا کہ وہ جہاد کے لیے نکل آتے تھے. تو گویا کچھ مہینوں میں بہت کما لیا، اور پھر کچھ مہینوں میں اللہ کے گھر بھی گئے، تعلیم و تدریس کا کام بھی کیا، جہاد پہ بھی لگایا، اہل و عیال کے ساتھ بھی گزارا، اور کچھ ان کے لیے رکھ دیا، کچھ اپنے لیے لگا لیا. تو معتدل رویے کے ساتھ چلیں، اپنے دنیا کو بھی بنائیں اور دین کو بھی بنائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جی ہاں جی پہلے میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے فارغ ہو جاؤں گا، گھر بنا لوں، میری یہ نیسیسٹیز ہیں ان کو پورا کر لوں، یہ میرے فرائض ہیں. نہیں، وہ بھی فرض ہے، اس کو بھی ایز اٹ از ایکولی امپورٹنس آپ کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا یا یہ گمان کیا تھا، اللہ ينقلب الرسول، یہ کہ پلٹ کے ہی نہیں آئیں گے، ہرگز وہ پلٹ کر نہیں آئے گا رسول، والمؤمنون، اور نہ ہی مومن، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. مطلب بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے تو یہ گمان کیا تھا کہ مومن اور اللہ کے رسول کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر آ ہی نہیں سکیں گے. تو گویا منافقین کے دل کا حال بتا دیا گیا ہے. وَزُيِّنَ لَكَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دیا تھا اس بات کو ان کے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں میں. وَظَنَّنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ، اور تم نے بہت ہی برے گمان کیے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم بہت ہی بد زن یعنی بد باطن قسم کے بد زنی کرنے والے لوگ ہو.
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا پس بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. صدق اللہ العظیم.